بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکر ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ آج بنگلہ دیش میں جو ہوا ہے وہ بڑے عرصے بعد کوئی 19 سال تک یعنی کہ وزیر اعظم رہنے والی حسینہ واجد شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی جو بچ گئی تھی وہ آج نہ بچ سکی اور انڈیا جا کے منتقل ہو گئی، اور بھارتی فضائیہ جب تک وہ لینڈنگ نہیں کر سکی ان کا ہیلی کاپٹر حسینہ واجد کا، بھارتی فضائیہ طیارے کی نگرانی کرتی رہی، یعنی کہ ان کے لینڈنگ تک ان کی جو ہیلی کاپٹر تھا اس کی نگرانی بھارتی فضائیہ نے کی۔ کیسی جاسوس ہے ویسے، یعنی کہ کیسی یہ ایجنٹ ہے بھارتی کہ جناب فل پروٹوکول دیا گیا ہے، اور بھارتی میڈیا سے ساری خبریں آئی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ بھی بند تھا، سب کچھ بلیک آؤٹ تھا بنگلہ دیش میں، اور یہ صورتحال بنی ہے وہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ انہوں نے جماعت اسلامی جو کہ پرو پاکستانی ایک ہی جماعت ہے وہاں پہ، اور بھارت نے الزام لگایا ہے، بھارتی میڈیا نے الزام لگایا ہے کہ ابھی تک بنگلہ دیش میں جو کچھ بھی ہوا ہے یہ وہاں کی جماعت اسلامی جو کہ پرو پاکستانی ہے ان کا کرتا دھرتا ہے، کیونکہ شیخ مجیب الرحمان کے جو پتلے تھے وہ بھی آج توڑے گئے، اور ہم نے وہ سارے مناظر بھارتی میڈیا کے تھرو ہم نے دیکھے۔ جناب ہوا یہ ہے کہ یہ دلی میں بنگلہ دیش ہائی کمیشن نے شیخ حسینہ واجد کے استعفے کی تصدیق کی تھی۔ اچھا، جو کچھ بھی ہوا ہے یہ بھارت کے ذریعے سارا ہمیں پتہ چلا ہے، اور بنگلہ دیش وہ 1971 والا آپ کو سانے کا پتہ ہے کہ مشرقی پاکستان جو پاکستان سے علیحدہ ہوا تھا، اور لیڈر تھے شیخ مجیب الرحمان اور شیخ مجیب کی بیٹی حسینہ واجد، اور یہ اپنے بڑے سے محل میں رہ رہی تھیں۔ آج اپنی بہن کے ساتھ لوگ ان کی رہائش گاہ میں داخل ہو گئے، اور بنگلہ دیش کے آرمی چیف ہیں جو کہ وقار الزمان، انہوں نے خطاب پھر کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ فوج بنگلہ دیشی عوام کے سامنے کھڑی نہیں ہونا چاہتی، نہ لڑنا چاہتی ہے، گو کہ جو ہیلی کاپٹر جس پہ حسینہ واجد صاحبہ شفٹ ہوئی ہیں انڈیا میں وہ فوجی ہیلی کاپٹر ہی ان کو چھوڑ کے آیا ہے۔ اگر تجھے زیادہ خوش نہ ہو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو جماعت اسلامی پہ جو پابندی لگائی ہوئی ہے حسینہ واجد نے، اور جو ابھی فوج حکومت بنائے گی کیئر ٹیکر یا جو بھی آپ سمجھ لیں ٹیکنوکریٹ کی حکومت یا جو بھی حکومت بنتی ہے فوج کی سپرویژن میں بنگلہ دیش میں، اگر ریلیف ملتا ہے جماعت اسلامی کو، جماعت اسلامی بنگلہ دیش کو، تو پھر آپ سمجھیں کہ وہاں پہ کوئی تبدیلی آئی ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ تبدیلی نہیں آئی تو آپ تب کہیے گا جب بنگلہ دیشی فوج جو ہے وہ ریلیف نہیں دیتی جماعت اسلامی بنگلہ دیش کو۔ تو اس لیے یہ قبل از وقت ہے کہ ہم پہلے ہی خوشیاں منانا شروع کر دیں کہ بنگلہ دیش میں جو بھارتی نژاد قسم کی، یعنی کہ سمجھ لیں، میں تو اس لیے کہتا ہوں نژاد کیونکہ بھارت کا ہی کرتا دھرتا ہے 1971 سے لے کے آج تک، تو بنگلہ دیش کا جو سانحہ ہمارے سامنے، جس کی خان صاحب عمران خان صاحب بڑی بات کرتے ہوتے ہیں، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھو، سمجھ آ گئی۔ کل تک حسینہ واجد کا جو مطالبات ماننے سے انکار کر رہی تھیں، مظاہرین کو کچلنے کی بات کر رہی تھیں، پورے ملک میں کرفیو لگا دیا گیا، اور 3 ماہ کے دوران حسینہ واجد کی حکومت نے 11,000 مظاہرین کو گرفتار کیا۔ کل تک بنگلہ دیش میں بھی کرفیو تھا، ریلوے سروس معطل غیر معینہ کے لیے مدت تک، اور فیکٹریاں بند، طالب علم گروہوں نے سرکاری ملازمتوں میں ایک متنازع کوٹا سسٹم تھا نا وہ ختم کرانے کے لیے روڈوں پہ آئے تھے۔ بنگلہ دیش میں بدلتی صورتحال پر سابق سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ جماعت برسوں اقتدار میں تھیں، عوام سسٹم تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بہرحال ہمارے ہاں جو آپ کو پتا ہے کہ تجزیہ نگار ہے نا، وہ پھر بتائیے آپ کو شیخ حسینہ واجد کا جھکاؤ بھارت کی طرف ضرورت سے زیادہ تھا، بھارت کو بھی اس سے متعلق فکر بہت زیادہ لاحق ہے۔ وہ اگر شیخ حسینہ واجد کو پناہ دیتا ہے تو اس کے بھی اثرات ہوں گے۔ پناہ فی الحال دے دی ہے حسینہ واجد کو بھارت نے، اور یہ بہت بڑا سمجھ لیں کہ واقعہ ہے ہمارے
پاکستان کا جو اٹوٹ انگ تو نہیں ہم کہتے، بھارت ٹوٹ گیا، بھارت نے لفٹ چلی تھی اور بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ بنگلہ دیشی مظاہرین کی وزیر اعظم ہاؤس میں لوٹ مار بھی وہاں کی ہے، پرندوں کو بھی لے گئے وہاں پہ۔ یہ دیکھو نا، سارا میں لگتا ہے مائنڈ سیٹ ایک ہی پاکستان اور بنگلہ دیش کا، جو مظاہرین کا۔ ہم ایسے روتے رہتے ہیں کہ ہم بالکل ڈفرینٹ لوگ ہیں، ایسے کوئی نہیں بھائی، اتنے بھی یہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کیونکہ مجبور کیا بہرحال یہ ہے کہ وہاں کے نوجوان جو نکلے ہیں باہر، طلبہ، انہوں نے مجبور کر دیا حسینہ واجد کی حکومت کو گھر جانے کے لیے، اور بھارت چلی گئی ہیں۔ اب مظاہرین فتح کے نعرے لگا رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ لوٹ مار بھی کی ہے۔ ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں، ابھی بیٹھا ہوا، یہ ویڈیو میرے سامنے کھلی ہوئی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ مظاہرین کو وزیر اعظم ہاؤس میں مچھلی اور بریانی کھاتے ہوئے بھی دیکھا گیا، جب کچھ لوگ وزیر اعظم کے بستر پہ بھی جا کے سو گئے۔ جناب چیک کرو، عوام وہاں ان کے بستر پہ بھی جا کے لیٹ گئی، اور مظاہرین وزیر اعظم ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے، وہاں ٹیلی ویژن، کرسیاں اور دیگر فرنیچر اٹھا کر لے گئے، جبکہ شیخ حسینہ واجد کی رہائش گاہ میں موجود جو لگی ہوئی نا سینریاں، پورٹریٹس، وہ بھی پن توڑ دیتیاں۔ بہت سی مظاہرین نے مچھلیاں، بکرے، بطخیں بھی اٹھا کے لے گئے۔ واہ یار، بنگلہ دیشی بھی خیر کام سارا پورے کر رہے ہیں بھائی۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حسینہ واجد فی الحال بھارت ہے، نریندر مودی کے ساتھ ایک تصویر آ گئی ہے ان کے سامنے، گئی ویسے فوجی ہیلی کاپٹر پہ ہے۔ تو جو کہا جاتا ہے نا کہ بنگلہ دیش پرو انڈیا، ظاہر سی بات ہے ان کی فوج جو ہے نا پرو انڈیا ہی چل رہی ہے، اور میں بدلاؤ تب آئے گا جب حسینہ واجد کے بعد فوج جو ہے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے ساتھ انصاف کرے گی، تب آئے گا۔ میں یہ پھر کہوں گا کہ اب وہاں پہ تبدیلی آئی ہے، لیکن اگر کوئی ریلیف نہ ملا جماعت اسلامی بنگلہ دیش کو تو سمجھ لو کوئی تبدیلی ویسے کوئی نہیں آئی، صرف بی بی نے ہٹایا انہوں نے۔ اور آپ کو پتہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا تھا۔ وہاں کی آرمی اس ٹائم بنگلہ دیش کی آرمی چیف کو شیخ مجیب الرحمان نے فون کی تھا کہ بار بھائی مجھے مارنے واسطے لوگ آ گئے ہیں، فوج آئی ہوئی ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے۔ اور اس ٹائم کے آرمی چیف کو جب فون کیا شیخ مجیب نے، اور آرمی چیف نے اس وقت کہا کہ آپ باہر آ جائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے اوپر بیڈ روم سے باہر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے تو شیخ مجیب الرحمان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا تھا بنگلہ دیش کی فوج نے۔ ٹھیک ہے نا، باقی آپ خود ہی سمجھ جائیں۔ شیخ حسینہ واجد فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھارتی شہر اگرتلا پہنچی ہیں، اور اگرتلا پہنچی ہیں بعد ازاں، میں پہلی دفعہ سنے ہیں شہر برال، بعد ازاں بھارتی دارالحکومت دلی کی جانب وہ روانہ ہوئی تھیں۔ اور بنگلہ دیشی فوج کے قریبی ذرائع کا بتا رہا ہے کہ شیخ حسینہ واجد لندن روانہ ہو جائیں گی۔ ایجنٹ ہیں تو بھارتی سیکیورٹی ایجنسی شیخ حسینہ واجد کے طیارے کی مانیٹرنگ کر رہی تھی، اور بنگلہ دیش کی مقامی میڈیا کے مطابق وزیر داخلہ اسد الزمان خان کمال نے کہا کہ شیخ حسینہ واجد نے استعفیٰ دیا ہے، انہوں نے یعنی کہ یہ وہ کیا ہے ڈسکلوز، اور فوج عارضی طور پر ملک کا سنبھال کے نام انتظام فی الحال بیٹھی ہوئی ہے بھائی۔ تو یہ بنگلہ دیش میں آج بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، اور تبدیلی بھی 300 جانیں گئی ہیں تو پھر تبدیلی آئی ہے۔ اور یہ جو بی بی بیٹھی ہوئی تھی یہ فی الحال جناب انڈیا چلی گئی ہے، اور انڈیا کے بعد سنا ہے کہ یہ لندن چلی جائے گی۔ تو بنگلہ دیش کی جو یوتھ ہے اس کو مبارکباد جناب، کہ ان کا جو یہ مشن تھا کہ اب بی بی کو ہی ہٹنا پڑے گا، تو وہ بی بی فی الحال گئی ہے بج۔ فوری طور پہ بھائی کو اجازت دو، اگلے ویلاگ تک انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔